نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ سورہ فاتحہ کے پہلے 3 آیتیں ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے۔ آج ہم باقی 4 آیتوں کا ترجمہ کریں گے۔ پہلے 3 آیتوں میں حمد و ثنا کا ذکر ہے، اور چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں آدھا حصہ حمد و ثنا ہے اور آدھا حصہ دعا ہے۔ ایاک نعبد، نعبد عبادت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی کی انتہائی تعظیم و محبت کی وجہ سے اس کے سامنے اپنے انتہائی عاجزی اور فرمانبرداری کا اظہار، اور نستعین استعانت سے مشتق ہے، جس کے معنی ہے کسی سے مدد مانگنا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ انسان شروع میں انسان کا ماضی، انسان کا حال اور انسان کا مستقبل یہ اللہ کا محتاج ہے۔ ماضی میں بھی اللہ کا محتاج تھا، حال میں بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے، اور مستقبل میں بھی اللہ کا محتاج ہوتا ہے۔ تو اس آیت میں انسان جب اللہ کے بندگی کا اظہار کرتا ہے کہ اللہ میں صرف آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں، آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، تو اللہ کو اپنا پروردگار، اپنا معبود مان کر اپنے آپ کو اللہ کا بندہ تصور کرتے ہوئے اپنے خالق، اپنے مالک، اپنے معبود سے مدد مانگنے کی درخواست کرتا ہے، اظہار کرتا ہے کہ یا اللہ میں کسی اور سے مدد نہیں مانگوں گا، میں اگر مدد مانگوں گا تو یا اللہ صرف آپ ہی سے مانگوں گا، اور مدد اللہ ہی سے مانگا جاتا ہے، کیونکہ سارا دنیا اسی کا محتاج ہے۔ انسان اسی سے مدد مانگتا ہے جو محتاج نہ ہو، جو خود مختار کل ہو، تو مختار کل اللہ کی ذات ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو اس آیت میں انسان یہ وعدہ کرتا ہے اللہ کے ساتھ کہ یا اللہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ پھر آگے بھی اللہ سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے دکھلا دے سیدھا راستہ، مجھے بتلا دیجئے سیدھا راستہ، صراط الذین، ان لوگوں کا راستہ، انعمت علیہم، جن پر آپ نے انعام کیا ہے۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر آپ نے غضب کیا ہے۔ ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ، جنہوں نے راستہ گم کیا ہے، جو گمراہ ہے، جو سیدھے راہ پہ نہیں ہے، یا اللہ ان کا راستہ بھی نہ دکھا، اور ان کا راستہ بھی نہ دکھا جن پر آپ نے غضب کیا ہے، بلکہ آپ مجھے وہ راستہ دکھا دے، ہمیں وہ راستہ دکھا دے جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے، ان کا راستہ ہمیں دکھا دے۔ تو وہ انعام والے کون لوگ ہیں، اس کا بیان پھر آگے تفصیل
آگے آیت میں آیا ہے الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. انعام والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو صالحین ہیں، نیک لوگ ہیں. ان لوگوں پہ اللہ نے انعام کیا ہے. یا اللہ ہمیں بھی وہ راستہ دکھا دے. تو اہدنا الصراط المستقیم یہ ایک جامع دعا ہے، ایک جامع اور اہم ترین دعا ہے جو انسان کو سکھلائی گئی ہے. انسان کا کوئی فرد اس سے بھی نیاز نہیں، نہ دین میں نہ دنیا میں. صراط مستقیم کے بغیر فلاح اور کامیابی نہیں ہے. دنیا کے الجھنوں میں بھی صراط مستقیم کی دعا نسخ اکسیر ہے، اور آخرت کے لیے بھی صراط مستقیم کی دعا نجات اور کامیابی کا ذریعہ ہے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان آیتوں کا ترجمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دے ہم کو راہ سیدھی. صراط الذین، راہ ان لوگوں کی انعمت علیہم جن پر تم نے انعام کیا ہے. غیر المغضوب علیہم، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے غضب کیا ہے. ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا راستہ. آمین. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین.